گزشتہ جمعۃ المبارک کو ایک مسئلہ ہم نے ذکر کیا تھا ایک سوال کے جواب میں کہ زانی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، بہتر نہیں انسان نکاح کرے تو ایسی لڑکی کی تلاش میں ہو کہ جو پاک دامن ہو، جو انسان کی شوہر کی جو آبرو ہے اس کی بھی حفاظت کرنے والی ہو، اس کے گھر کی، اس کے سامان کی، اس کے مال متاع کی حفاظت کرنے والی ہو، ایسی خاتون ہونی چاہیے۔ اگرچہ زناکار عورت کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان پاک دامن عورت کی تلاش میں ہو۔ وہ جمعہ جب ہم نے پڑھ لیا تو اتوار والے دن ایک نمازی ہے ہمارے، ایک صاحب ہے، وہ آئے، انہوں نے ایک سوال کیا اور بڑا اچھا سوال کیا۔ قرآن کی 3 آیتیں انہوں نے پیش کی، ایک سورہ نساء کی آیت نمبر 25 اور ایک سورہ نور کی آیت نمبر 3 اور ایک سورہ نور کی آیت نمبر غالباً 24 یا 26 تھی۔ یہ 3 آیتیں انہوں نے پیش کی اور انہوں نے اس مسئلے پر اشکال کیا اور کہنے لگی کہ میں آپ سے یہ 3 آیتیں سمجھنا چاہتا ہوں۔ پہلی جو آیت انہوں نے پیش کی اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی آزاد عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، اس کو مہر نہیں دے سکتا ہے، وہ باندی کے ساتھ نکاح کر لے، باندی کا مہر نسبتاً کم ہوتا ہے۔ لیکن وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، اس جملے سے ان کو اشکال پیدا ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہو ان کو وہ قید میں آنے والیاں ہوں، غیر مصافحات، وہ مستی نکالنے والی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ کھلے عام وہ زنا کرنے والی نہ ہو کہ ہر کسی کو پتہ ہو کہ یہ عورت زانیہ ہے۔ ولا متخذات اخدان، اور چوری چھپے وہ کسی کے ساتھ دوستیاں بنانے والی بھی نہ ہو، نہ تو علانیہ طور پہ بدکاری میں مبتلا ہو، نہ چوری چھپے جو ہے اس کے کسی کے ساتھ تعلقات ہوں۔ تو کہنے لگے یہاں اللہ نے فرمایا کہ محصنات، وہ قید میں آنے والیاں ہوں، مستی نکالنے والی نہ ہو، یعنی زناکار نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ زناکار کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پاک دامن عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے۔ میں نے ان سے جواب میں کہا کہ دیکھو اس آیت میں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ نکاح کرو تو وہ نکاح کرنے والی پاک دامن عورتیں ہونی چاہیے، یہ اللہ ترغیب دے رہا ہے، اللہ نے منع نہیں کیا۔ اور اس آیت کو ذرا آپ سمجھ لیجئے، اس آیت میں اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جن کے ساتھ تم ریلیشن شپ قائم کر رہے ہو، جن کے ساتھ تعلق قائم کر رہے ہو، ازدواجی تعلق جن کے ساتھ قائم کر رہے ہو، جن کے ساتھ تم شادی کر رہے ہو، تو ان کے ساتھ ایسا تعلق نہ ہو جو زنا کا تعلق ہے، ان کے ساتھ نکاح کا تعلق ہو۔ اور نکاح کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ نے ان کے ساتھ جو تعلق قائم کیا ہے یہ 2 دن کے لیے ہو، یہ 1 ہفتے کے لیے ہو، 1 مہینے کے، ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ تعلق ہمیشہ کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے یہ تقاضا کیا ہے ہم سے۔ دوسری آیت انہوں نے جو پڑھی، ان کے پڑھنے سے پہلے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ سورہ نور کی آیت نمبر 3 پڑھیں گے، خیر بہرحال میں نے ان کا انتظار کیا، انہوں نے سورہ نور کی آیت نمبر 3 پڑھی، جس میں اللہ فرماتے ہیں الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زنا کرنے والا مرد وہ نکاح نہیں کرتا ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے مگر کس کے ساتھ؟ زنا کرنے والی عورت کے ساتھ یا شرک کرنے والی عورت کے ساتھ۔ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو یہاں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے زناکار عورت کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے کو بتا دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد وہ نکاح نہیں کر سکتا مگر کس کے ساتھ؟ زنا کرنے والی عورت کے ساتھ۔ تو زنا کرنے والی عورت کے ساتھ کوئی تو نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ وہ زنا کرنے والا خود زناکار ہے، بدکار ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ نکاح کر سکتا ہے، نکاح کی اجازت ہے اس کو بھی۔ اور دوسری بات اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی ایک لائق ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ جیسے کوئی شخص کہتا ہے السلطان لا یکذب، بادشاہ جھوٹ نہیں بولتا، بادشاہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کیوں نہیں، ہم نے تو کتنے بادشاہوں کو سنا ہے یا دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ بادشاہ کے شایان شان نہیں، اس کے لائق نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ یہ مطلب نہیں کہ بادشاہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے، بول تو سکتا ہے، بولتا بھی ہوگا، لیکن اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسی طرح جو زنا کرنے والا مرد ہے اس کی شان کے لائق نہیں کہ پاک دامن عورت اس کے نکاح میں آئے۔
اس کی شان کے لائق تو یہی ہے کہ وہ زنا کرنے والی عورت کے ساتھ شادی کرے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر، زناکار سے بھی بڑھ کر وہ کسی شرک کرنے والی عورت کے ساتھ، کسی مشرکہ عورت کے ساتھ شادی کرے، اگرچہ اللہ نے اس کو جائز نہیں قرار دیا۔ تو یہاں لائق ہونے کی بات ہو رہی ہے کہ زنا کرنے والا مرد جو ہے اس کے لائق یہ ہے کہ اس کے نکاح میں زناکار عورت ہی آئے، بدکار عورت ہی آئے، پاک دامن عورت اس کی شان کے قابل نہیں، اس کی شان کے لائق نہیں۔ اور میں نے ان صاحب سے کہا کہ تیسری آیت اگر میں پڑھ لوں، کہا پڑھ لے۔ میں نے کہا کہ تیسری آیت وہ سورہ نور کی یہ ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اس سے آپ کے ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو رہا ہے، یہ سوال آ رہا ہے کہ گندی جو عورتیں ہیں، بدکار جو عورتیں ہیں، وہ کس کے نکاح میں آنی چاہیے؟ وہ بدکار عورتوں کے نکاح میں آنی چاہیے، اور جو پاک دامن عورتیں ہیں وہ پاک دامن مردوں کے نکاح میں آنی چاہیے۔ اسی طرح معاملہ اس کے الٹ بھی آپ کر لیں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہاں الخبیثات سے مراد، بعض مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد گندی باتیں اور گندی عادتیں مراد ہیں، اور گندی عادتوں کے اندر زنا اور بدکاری بھی شامل ہیں۔ الخبیثات للخبیثین یعنی گندی باتیں اور گندی خصلتیں اور گندی عادتیں جو ہیں جن میں بدکاری بھی شامل ہے، وہ کس کے لائق ہیں؟ وہ بدکار مردوں کے لائق ہیں، وہ زنا کرنے والے مردوں کے لائق ہیں۔ یعنی جو آدمی جس کی خصلت کے اندر برائی ہوگی، جو بدکردار آدمی ہوگا، جس کی خصلت بری ہوگی، وہ آدمی گندی باتیں کرے گا اور وہ گندی خصلتوں کا ارتکاب کرے گا۔ اور جو آدمی پاک دامن ہوگا، نیک خصلت ہوگا، اس کی عادتیں بھی اچھی ہوگی، اس کی باتیں بھی اچھی ہوگی، اس کا کردار بھی ہے، اس کا جو کردار ہے وہ بھی اچھا ہوگا۔ تو اس آیت کا یہ مفہوم ہے۔ وہ صاحب خوش ہوئے کہ میرے جو 3 آیتوں سے میرے ذہن میں شبہ پیدا ہو رہا تھا، جو اشکال پیدا ہوا، وہ اشکال حل ہو گیا۔